وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گنہگار ہے، قیامت کے دن اس پر سخت عذاب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کے دونوں کروٹیں، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، اور جب ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر گرم کر لی جائیں گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت دن اس کا مال ایک بڑا زہریلا گنجا سانپ بنایا جائے گا اور اس کی گردن میں لپیٹا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا، میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ، خدا کی پناہ، مولا اتنے عذاب کی کون سہ سکتا ہے؟ تھوڑی سی لالچ کے بدلے میں یہ بڑی مصیبت بھگتنا بڑی بیوقوفی کی بات ہے اور بڑی کم عقلی اور حماقت ہے۔ خدا کی دی ہوئی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دینا کتنی سخت بیجا بات ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ہے کہ اس کا حق ادا ہو، اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ سال کے بعد اس کی 2.5% 100 میں سے 2.5 روپے، اور جسے کہیں کہ لاکھ میں سے 2.5 اور اللہ کروڑوں کی شکل میں دے تو 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے، اور یہ اس قدر، یہ بھی سال کے بعد جو رقم بچی ہے اس پر یہ زکوٰۃ مقرر ہے، ورنہ اللہ کا حق تھا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سال کے بعد جتنا بچ گیا سب خرچ کر دو، سب خرچ کر دو، یا اللہ یہ کہتے 20% خرچ کر دو، 50% خرچ کر دو، 25% خرچ کر دو۔ ہاں 2.5% بتایا ہے، 2.5%، اور اس پر بھی کیا فرمایا ہوگا؟ کیا اگر ایسا کرو گے تمہارا مال میں برکت بھی آ جائے گی، محفوظ بھی ہو جائے گا، اس نعمت کا شکر بھی ادا ہو جائے گا، اور یہ بھی پھر بھی ضائع نہیں، یہ اللہ کے خزانوں میں تمہارا محفوظ ہو گیا، اللہ کئی گنا بڑھا کے اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب زکوٰۃ کے فضائل سنے، مزدوری کر کے، محنت کر کے کچھ مال اکٹھا کرتے، اور اس لیے اکٹھا کرتے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی یہ زکوٰۃ کا فریضہ لکھا جا سکے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں اور روزہ تو ہم رکھتے ہیں، یہ نیکیاں اور یہ فرائض تو ہمارے اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، مال بھی اتنا ہو جائے تاکہ ہماری نیکیوں میں یہ فریضہ بھی زندہ ہو جائے، یہ فریضہ بھی زندہ ہو جائے کہ فریضہ زکوٰۃ بھی، نیکی بھی، انہیں اس کی توفیق ملی ہے۔ وہ صرف اس غرض سے بس اوقات مال اکٹھا کر لیتے کہ یہ فریضہ میری نیکیوں میں شامل ہو جائے، میرے اعمال میں یہ فریضہ بھی زندہ ہو جائے۔ تو جنہیں اللہ رب العزت نے یہ مال دیا ہے، اس انداز سے اس کا اہتمام ہو۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ ہو، اور 1 سال تک باقی رہے، سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ سونا 7.5 تولہ یہ اس وقت ہے جب سوائے سونے کے اس کے پاس نہ 1 روپیہ ہے، نہ چاندی تھوڑی سی ہے، تو پھر تو نصاب سونے کا 7.5 تولہ ہی ہے۔ لیکن اگر 1 روپیہ بھی ہے تو اب سونے کا نصاب کا حساب نہیں ہے، اب 7.5 تولے کا انتظار نہیں ہوگا، 1 تولہ بھی ہو گیا، 1 تولہ بھی سونے کا ہوا، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی،
اور مالی اور نصاب دیکھا جائے گا چاندی کا کہ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے اس سونے کی تو زکوٰۃ ادا کرنے پڑے گی، زکوٰۃ ادا کرنے پڑے گی۔ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب سامنے رکھ کے پھر اس پر زکوٰۃ ضروری ہوگی، اور شریعت کی نظر میں یہ شخص مالدار ہے، شریعت کی شخص میں نظر میں یہ شخص مالدار ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا پیسہ ہو یا اتنی قیمت کا سونا ہو، یہ شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ مالدار کا مطلب سال کے بعد اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اگر یہ چیز نہیں ہے اس کے پاس تو آیا پھر یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ نہیں، زکوٰۃ پھر بھی نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ لینے کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں، سونا بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، تجارت کا سامان بھی نہیں، یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں، لیکن زکوٰۃ لینے کے لیے ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان جو سال بھر اس کے گھر میں استعمال نہیں ہوتا، ایک اے سی استعمال ہو رہا ہے، ایک ایسی اسٹور میں پڑا ہوا ہے، ایک فریج استعمال ہو رہا ہے، ایک فریج اسٹور میں رکھا ہوا ہے، 10 جوڑے استعمال ہو رہے ہیں، 15 جوڑے اس نے ایسے رکھے ہوئی ہیں بیگس کے اندر، پورے سال استعمال نہیں ہوتے، یعنی ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے اس کے پاس کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، یہ شخص بھی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں، یہ شخص بھی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقدی نہیں ہے، تجارت کا سامان نہیں ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض تو نہیں، لیکن جس شخص پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں، ضروری نہیں کہ وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے۔ زکوٰۃ لینے کے لیے یہ 5ویں چیز بھی ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی۔ ہاں، اگر یہ بھی نہیں ہے پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق، پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی، تجارت، ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ اس پہ فرض ہے سال گزرنے کے بعد۔ زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے 5 چیزیں، 4 یہ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، تو یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو زکوٰۃ دینے کا بھی اہتمام ہو، اور اللہ کرے پھر وہ زکوٰۃ کا مصرف بھی ٹھیک ہو۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے زکوٰۃ دے دی۔ ارے میاں، جہالت عذر نہیں ہے، بھول عذر ہے، جہالت عذر نہیں ہے، بھول عذر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک آدمی 1 رکعت اس کی رہ گئی اور آ کر نماز جماعت میں شریک ہو گیا، 4تھی رکعت میں امام نے سلام پھیر دیا۔ اب اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے سلام پھیرے بغیر کھڑا ہونا ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، جہالت تھی، اور اس جہالت کی وجہ سے سلام پھیر دیا، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی، جہالت کی وجہ سے سلام پھیر دیا، پتہ نہیں تھا کہ سلام پھیرنا ہے یا نہیں پھیرنا، سلام پھیر دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے پتہ تو تھا کہ سلام نہیں پھیرنا اور میں نے اپنی 1 رکعت پوری کرنی ہے سلام پھیرے بغیر، لیکن بھولے سے اس نے سلام پھیر دیا۔ اب جب بھولے سے سلام پھیرا، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ بھول معاف ہے، جہالت معاف نہیں ہے، بھول معاف ہے، جہالت معاف نہیں ہے۔ کہ اس کو مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا کہ 4تھی رکعت مکمل کرنے کے لیے مجھے سلام پھیرنا ہے یا نہیں پھیرنا، سلام پھیر دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ معلوم تھا، سلام نہیں پھیرنا، میں نے اپنی رکعت مکمل کرنی ہے، لیکن بھولے سے پھر گیا، یاد نہیں رہا، بھول گیا۔ شریعت نے کہا بھول گیا نا، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جائے گی۔ سہو کا مطلب ہے ہی بھول، کہ یہ سجدہ بھول کا ہے، یہ سجدہ بھول کا ہے، تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ عذر قبول نہیں ہے،
یہ عذر قبول نہیں ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. ہندو کو بھی دے رہا ہے، عیسائی کو بھی دیکھ رہا ہے، غیر مسلم کو بھی دے رہا ہے، زکوٰۃ چل رہی ہے میاں. ارے میاں اس سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے یہ عذر قبول نہیں ہے، یہ عذر قبول نہیں ہے. ہاں بھول ہو گئی تو پھر شریعت نے اس کا ازالے کی شکل بتائی ہے. تو زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اہم فریضہ ہے. اور نماز کے بعد جس فریضے کا قرآن میں سب سے زیادہ اہتمام کرایا گیا ہے وہ فریضہ زکوٰۃ کا ہے، فریضہ زکوٰۃ کا ہے. اللہ اس کا اہتمام نصیب فرما دے، عمل کے توفیق نصیب